أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کل ہم جو سبق پڑھا تھا آخر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں 4 جگہ سکتہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ 7 الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں الف لکھا جاتا ہے، پڑھا۔ یہ 2 چیزیں تھی کل کے سبق میں۔ تو آئیے ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پہ، یہ کل والا سبق ہے۔ ان 7 کلموں پر وقف الف کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وصل میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ 7 ہیں۔ سب سے پہلا لفظ انا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا 1 2 کو چھوڑ کر، ایک اناسیہ کثیرہ ہے اور دوسرا قد جاءنا قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ ان 2 کو نہیں، یہ انا کا لفظ نہیں ہے۔ انا کا جو صرف اکیلا لفظ ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، تو یہ جب ٹھہریں گے تو انا پڑھا جائے گا، نہیں ٹھہریں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اناسیہ کثیرہ اور بلا قالوا بلا قد جاءنا سورہ ملک، یہ پورا لفظ ہے۔ اگر ٹھہریں گے تو پھر بھی جاءنا، نہ ٹھہریں گے تو پھر بھی جاءنا ہے۔ نمبر 2 لفظ لیکنہ، جو سورہ کہف میں آیا ہے، لیکنہ واللہ ربی ولا، اگر ملا کر پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو پھر لیکنہ۔ نمبر 3 سورہ احزاب میں 3 الفاظ ہیں، الظنون، الرسول، السبیلا۔ جب ٹھہریں گے تو الف تینوں میں پڑھا جائے گا، نہ ٹھہریں گے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 5 لفظ۔ چھٹا ہے سلاسلہ، جو سورہ دہر میں ہے۔ اس لفظ میں الف وقف کی حالت میں پڑھنا جائز ہے، اور بلا الف بھی پڑھنا جائز ہے۔ سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہلا قواریرہ، جو سورہ دہر میں ہے، وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا قواریرہ جو ہے، جب ٹھہریں گے تو پھر بھی بغیر الف کے ہے، اور نہ ٹھہریں تو پھر بھی بغیر الف کے ہے۔ یہ تو تھا قرآن پاک میں 4 مقامات سکتہ ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا سکتہ اور وقف میں فرق کیا ہے، کہ وقف کے اور سکتہ کے احکام ایک جیسے ہیں۔ جس طرح وقف میں لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے، سکتہ میں بھی آخری حرف ہے۔ لفظ میں بھی آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، سکتہ میں بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وقف میں بھی 2 زبر کو الف سے بدلا جاتا ہے، سکتہ میں بھی الف سے بدلا جاتا ہے۔ وقف میں سانس کے ساتھ آواز بھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سکتہ میں آواز تو ٹوٹتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ 4 مقام ہیں، اور وہ 4 مقام یہ ہے سورہ کہف میں لفظ عوجا قیمہ میں۔ عوجا کے الف پر کیونکہ سکتہ وقفی کا حکم ہے، اس لیے لفظ عوجا کی تنوین کو الف سے بدل کر سکتہ کیا جائے گا۔
سورہ یاسین میں من مرقدنا ھذا، سورہ قیامہ میں وقیل من راق کے نون پر، من کے نون پر، سورہ مطففین میں کلا بل رانا کے لام پر۔ ان 4 جگہوں میں اگر سکتا نہ کرے تو، لیکن معروف جو ہے نا عمل جو ہے وہ سکتے کے ساتھ ہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ہائے ضمیر کے بیان میں۔ ہائے ضمیر کے بیان میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب میں بھی، تو اب آئیے حاج صاحب پڑھیے ذرا ہائے ضمیر کے بیان۔ جی، تتمہ ہائے ضمیر کے تتمہ، تتمہ مطلب یہ ہے کہ ہم ختم کرنے والے ہیں اب کتاب کو، اس لیے کہ انہوں نے تتمہ آخر میں، یعنی ختم یعنی آخر میں بات یہ ہے کہ ہائے ضمیر کی بات کرتے ہیں۔ جی جی کے بیان میں جاننا چاہیے کہ کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے جو ہا لاحق ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ لاحق ہوتی ہے، جاننا چاہیے کہ کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے، جیسے کہتے ہیں نا وما ادراکا، یہ آگے نا کہا تم کیا جانتے ہو، حطامہ کیا ہے، کئی جگہ پر ہے نا وما ادراکا، القارعہ مالقارعہ وما ادراکا، یہ کاف مخاطب کے لیے ہے، جو سامنے ہوتا ہے نا اس کے لیے ہوتا ہے یہ کاف، اور جو غائب ہوتا ہے اس کے لیے ہے ہا، اور جو سامنے زیادہ بندے ہوں تو کم، اور غائب زیادہ بندے ہوں تو ہم، یہ ضمیریں ہیں۔ تو کاف ضمیر ہے مخاطب کی، یعنی جو سامنے حاضر کی، واحد مذکر حاضر کے لیے کاف ہے اگر کاف کے اوپر زبر ہو، اور اگر عورت ہے تو کاف کے نیچے زیر ہوگی۔ اسی طرح ہائے ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے ہو ہے، اور مؤنث کے لیے عورت کے لیے ہا ہے۔ جی پڑھیے اس سب جاننا چاہیے کہ کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے جو ہا لاحق ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ اس ضمیر سے پہلے اگر کوئی حرف مفتوح یا مضموم یا ساکن علاوہ یا کے ہو تو یہ ہا مضموم ہوتی ہے، سوائے لفظ ٹھہریے۔ اب ہائے ضمیر سے پہلے ہم نے یہی مضمون اور طرح پڑھا تھا کہ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوتی ہے وگرنہ مضموم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہائے ضمیر سے، اب بھی بات وہی ہے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، یا ساکن حرف ہو، ہاں یا نہ ہو، تو پھر ہائے ضمیر مضموم ہوتی ہے۔ لیکن ایک جگہ خلاف قاعدہ ہونی تو چاہیے تھی، یہ ہا کے اوپر پیش، لیکن ہو گئی ہے زیر، یتقی، کاف کے نیچے زیر غلط لکھی ہے، لفظ ہے قرآن میں یتقی، کاف ساکن ہے تو ہا کو پیش ہونی چاہیے تھی۔ جو سورہ نور میں ہے یہ اصل میں یتقی ہی تھا، یہ ہاں مکسور ہے۔ جی اب پڑھیے آگے، پھر پڑھیے جاننا چاہیے کہ کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے جو ہا لاحق ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ اس ضمیر سے پہلے اگر کوئی حرف مفتوح یا مضموم یا ساکن علاوہ یا کے ہو تو یہ ہاں مضموم ہوتی ہے، سوائے لفظ یتقی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نور میں ہے، اصل میں یہ لفظ یتقی ہی ہے۔ چلو آگے پڑھیے کہ جو سورہ نور میں ہے یہ ہاں مکسور ہے۔ اب اگر ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا بعد میں بھی کوئی حرف ساکن یا مشدد ہو تو اس پیش کو بلا کھینچے پڑھنا چاہیے،
जैसे یعنی آگے ہم نے ایسے پڑھا ہوا ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو ہائے ضمیر کے اوپر صلہ یا اشباع ہوگا، تو وگرنہ اگر ساکن ہو تو صلہ اور اشباع نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اس دوسری طرف بیان کر دیا ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا بعد میں کوئی حرف ساکن ہو تو پھر صلہ یا اشباع یعنی اس کو بلا کھینچے پڑیں گے، جیسے عنہ، لہ الملک، لہ الدین۔ جی تو اگر جیسے اور اگر اس ہا سے پہلے اور بعد میں، ایک منٹ، جی حرکت ہو تو اس ضمہ کے ساتھ واو ساکن ملا کر پڑھیں گے، جیسے مالوہ وما وہی بات کسب۔ آ گئی نا، وہی بات آ گئی نا کہ اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں سائڈیں اس کی زبر زیر پیش ہوں، اگر پیش ہو ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں بھی، تو اب ہا ضمیر جو بعد ہو لیکن ہا ضمیر سے پہلے اگر پیش ہے تو ہائے ضمیر کا جو ہے اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے واو مدہ کی آواز آتی ہے، تو اس ضمہ کے ساتھ واو ساکن ملا کر جیسے مالہ وما کسب۔ جی جیسے پڑھیے۔ مالوہ وما کسب، اس کو اصطلاح میں صلہ کہتے ہیں، مگر لفظ یرضہ لکم جو سورہ زمر میں ہے، زمر، جی سورہ زمر میں ہے، اس میں ضمہ کو بلا کھینچے پڑھا جائے گا۔ اگر ہائے ٹھیک ہے، ضمیر سے پہلے کوئی حرف مکسور یا یائے ساکنہ ہو تو یہ ہا مکسور ہوگی، مگر اس سے چند الفاظ مستثنا ہیں۔ پہلا لفظ انسانیہ جو سورہ کہف میں ہے، اور دوسرا لفظ علیہ اللہ جو سورہ انا فتحنا میں ہے، ان دونوں جگہ ہا مضموم ہے۔ تیسرا لفظ ارجیح جو سورہ اعراف و شعراء میں ہے۔ چوتھا لفظ فالقہ سورہ نمل میں، ان دونوں جگہ ہا ساکن ہے۔ اب اگر اس ہائے ضمیر سے پہلے یا یائے ساکنہ یا بعد میں کوئی حرف ساکن ہو تو اس کسرہ کو بلا کھینچے پڑھیں گے، جیسے علیہ ربہ العالی، سوائے لفظ علیہ ربہ، علیہ ربہ الاعلی، اس جی ہا کو کھینچے نہیں، یا سے پہلے آ گئی نا۔ سوائے لفظ فی ہی مہانہ جو سورہ فرقان میں ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، حالانکہ اس کو نہیں کھینچنا چاہیے تھا۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں حرکت ہو تو اس زیر کے ساتھ یا ساکن ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے اہلہ مسرور۔ یہ ذرا ہم آپ کو دوسری کتاب میں لیے چلتے ہیں، ایک منٹ۔ یہ دیکھیں یہ ابتداءً ہا کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور زائدہ۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے اصلی وہ ہوتی ہے جو حروف اصلیہ فا عین لام کی جگہ پر ہوتی ہے۔ ہا زائدہ کی تین قسمیں ہیں، ہائے تانیث، ہائے سکتہ اور ہائے ضمیر۔ ہائے کے متعلق آپ کو بتایا جا چکا ہے، قرآن پاک میں 9 جگہ ہے۔ ہائے ضمیر کی تعریف یہ ہے، کلام میں اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو، اختصار فی الکلام کے لیے اسم کی بجائے ایک ہا لائی جاتی ہے، صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہائے ضمیر کے قواعد،
نمبر 1 ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی، جیسے بھی و الیہ. اب دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہا اس لیے اس کے نیچے زیر ہے کہ پہلے زیر ہے، اور اس و الیہ کی ہا کے نیچے اس لیے زیر ہے کہ پہلے یا ساکن ہے. مگر 2 جگہ اس قاعدے کے خلاف مضموم ہوگی. انسانی ہی ہونا چاہیے تھا تو یہ اس یا کی وجہ سے، لیکن انسانی ہو ہے. علیہ ہی ہونا چاہیے تھا، یہ علیہ ہے. اسے کہتے ہیں خلاف قاعدہ. 3 جگہ اسی قاعدہ کے خلاف ساکن ہوگی. ارجح 2 مقام ہے شعراء اور سورہ آراف میں، فالقہ سورہ نبل میں. دوسرا قاعدہ آ گیا، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی، جیسے لہو، رسولہ، نزلہ، اخاہ. مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ مکسور ہوگی، وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ. نمبر 3 قاعدہ نمبر 3 ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر صلہ یعنی اشباہ کے ساتھ پڑھی جائے گی. اس کے بعد واو مدہ اور یا مدہ کی آواز پیدا ہوگی. یہ 4 قاعدے ہیں. حافظ عبد المنان، 4 قاعدے ہیں ہائے ضمیر کے. ہائے ضمیر کے 4 قاعدے ہیں. ہائے ضمیر کے نیچے زیر کب ہوگی؟ جب اس سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہوگی. ٹھیک ہے. ہائے ضمیر کے اوپر پیش کب ہوگی؟ قاعدہ نمبر 2 جب اس سے پہلے کسرہ اور یا ساکن نہ ہوگی تو پیش ہوگی. تو ہائے ضمیر کے بعد کھڑی زیر کب ہوگی؟ جب ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں متحرک ہوں گے کھڑی زیر ہوگی، یعنی ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہو اور بعد میں یہ کسرہ ہو اور بعد میں بھی کوئی حرکت والا ہو تو کھڑی زیر کھڑی زیر بن جائے گی. اور اگر ہائے ضمیر سے پہلے پیش ہے اور بعد میں بھی کوئی حرکت والا حرف ہے تو ہائے ضمیر کی جو پیش ہے وہ واو کی آواز دے گی. یہ 4 قاعدے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنے الفاظ ہیں جو اس قاعدے کے خلاف آتے ہیں، وہ آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کو دوبارہ دیکھنا ہو تو یہ جو سبق ہے ہائے ضمیر کا آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیں، درس تجوید میں دیکھ کر پڑھ لیں، تجویدی گائیڈ میں دیکھ کر پڑھ لیں، فوائد مکیہ میں دیکھ کر پڑھ لیں، یا جو ابھی ہم نے تفسیر التجوید پڑھائی ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں آئیے اب ہم جی تنبیہ. آج صاحب یہ پڑھیے ذرا تنبیہ. تنبیہ نفقہ کثیرن سورہ ہود میں اور فواکہ کثیرتن سورہ مؤمنون میں اور سورہ صافات میں جی اور لئن لم تنتہی لئن لم تنتہی سورہ مریم اور سورہ شعراء میں لئن لم ینتہی سورہ علق میں صلہ نہ ہوگا کیونکہ یہ ہا ضمیر کی نہیں بلکہ نفس کلمہ کی ہے، یعنی اصلی ہے. یہ ہا اصلی ہے. یہ کہیں گے کہ یہ ہا آپ کو بتایا تھا نا یا نتہا ینتہی، یہ ہا اصلی ہے. اسی طرح نفقہ یہ بھی ہائے اصلی ہے. فواکہ یہ بھی ہائے اصلی ہے. تنتہی یہ بھی ہا اصلی ہے. تو آئیے اب ہم اس سے چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف. آج راجہ صاحب نے تشریف لائے. موجود ہے قبلہ. اچھا ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جی حادثہ پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا زیادہ لمبا ہو گیا او واسمعوا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. جی صوفی صاحب کی بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اچھا ایو نہیں ہے صوفی صاحب، ایو نہیں، ایو ہوٹ گول کر کے پھر پڑھیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقولن کے اوپر غنہ ہے، وقولن کے اوپر اخفا ہے، غنہ. وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حافظ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا کا عین بھی صاف نہیں ہوا اور وقولو کا قاف بھی صاف نہیں ہوا، اور را جو جتنا بھی آپ آئی ہیں وہ پر ہیں، آپ نے پر نہیں کی. پھر پڑھیے، دھیان سے پڑھیے. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. جی راجہ صاحب، کالی نہیں کرنی، آرام، بالکل آرام، کالی نہیں کرنی. بڑی مہربانی. تھوڑا جب شروع میں تھوڑا جھنجھوڑ دیا کریں نا تو مجھے پھر یاد آ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ٹھہرو، ایک تو آپ نے ایو پڑھا ہے، ایو ہے، ہوٹ گول کرنے ہیں. ایک لا تقولوا را، ان کو آپ نے لمبا نہیں کیا. یا ایہا الذین آمنوا پڑھیے. یا ایہا الذین آمنوا، یا ایو ہونٹ گول کریں، جیسے چونچ بن جاتی ہے نا، اس طرح بنائیں. یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین یا کے اوپر مد کریں، یا کے اوپر مد کریں. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا ٹھہریے، میں نے آپ کو آمنو تک پڑھایا تھا، آگے نہیں. لا تقولوا راعنا،
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب عليم. जी अब्दुल मन्नान। أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. वक़ूल ज़ुरना की रा पुर है आपने पुरने की। वक़ूल ग़ुर रा 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 के माक़बल पेश है, रा पुर होगी। पढ़िए फिर। يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما شاء الله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما شاء الله. ما شاء الله. फिर सुनिए। ما ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما شاء الله. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل أن ينزل عليكم من خير من ربكم. जी हाफिज साहब। जी मेरी बारी है खान साहब। चलो तुसी पढ़ लो। ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. मेन के ऊपर आपने कलकला कर दिया है जी। अच्छा, और वलाल लाम के ऊपर भी कलकला हो गया है। वलल वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम। जी शुरू से पढ़ लूं। हाँ, वलल मुश्रिकीन।
وَلَلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. من میں پھر قلقلہ ہو گیا ہے، اور علیکم کی میم پر غنہ نہیں ہوا، میم مشدد ہے. علیکم من خیر، تنوی نا اعتماد نہ پڑھو نا، کالی نہ جی پڑھو. پھر جی. پڑھیے پھر علیکم علیکم من خیر من ربکم. مین نہیں ہے، مین مین من. مین خی، مین نہیں، مین خی. چلو آگے پڑھو حافظ عمر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. راجہ صاحب آپ پڑھیے. ما يود الذين كفروا، ما يود الذين كفروا، بالکل اطمینان سے. جی جی. من اہل الکتاب من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل ولا المشرکین ان ينزل علیکم من علیکم من خیر من ربکم. خیر من ربکم. اب اسی طرح خود پڑھیے بغیر جی جی کہلوائے. مہربانی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ہاں آپ سانس زیادہ لے لیں نا، آپ کے لیے یہ ہے نا مسئلہ. کیونکہ جو حفظ والے ہیں نا، جن کو زبان نہیں یاد ہے، ان کا انداز اور ہوتا ہے. جیسے عبد المنان اور یہ حافظ صاحب ہیں، ناظرہ خان ہے نا، کیونکہ ان کو آگے سوچنا بھی پڑتا ہے نا. آپ یہاں پر آ کر ٹھہر جاتے نا من اہل الکتاب پر، تو کوئی بات نہیں تھی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. آپ ایسی طرح اس طرح پڑھ لیا کریں. جی پڑھیے عبد المنان. جزاک اللہ. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. شاباش. والله چل پڑھ لو. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جی حاجی صاحب. والله يختص برحمته من يشاء. میاں کا غنہ ختم ہو گیا. ایک میاں کا غنہ نہیں کیا آپ نے، ایک یشا کے آخر میں حمزہ ساکن ہونے کا ہلکا سا جھٹکا محسوس ہو. پھر پڑھیے. والله يختص برحمته من يشاء. ٹھہریے. ایک تو
واللہ ٹھہریے، واللہ اللہ کا لام بھی پر ہے، یخ خا بھی پر ہے، تسو یہ بھی پر ہے، اور من یشاء کا حمزہ اس طرح آئے گا، من یشاء ایسے. پھر پڑھیے واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. جی صوفی صاحب. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. میں کا غنہ جی واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. راجہ صاحب. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حافظ عمر پڑھیے. واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو جو دینا کہاں کہاں غنہ میں نے کیا ہے میں پڑھ رہا ہوں، کہاں نہیں کیا، کون سا حرف پر ہے اور کتنا کتنا لمبا کرنا ہے. حمزہ کی آخر میں جب اس کے اوپر سکون کریں تو آواز کیسی ہوتی ہے؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.